بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، محرم الحرام کی آمد ہے۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے جو اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں، جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ان کا نشست وار قسط وار آپ کے سامنے ان کے جوابات پیش کریں۔ پہلی نشست کے اندر ہم نے کالے لباس کے متعلق بتایا کہ اہل بیت کی تعلیمات کیا ہے اور کالا لباس یہ پہننا جائز ہے ناجائز ہے، اس پر ہم نے کچھ گزارشات پیش کی تھی، اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ماتم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا ہے کہ باطل کے پاس صرف شبہات ہوتے ہیں، دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے سب سے پہلا سوال آصف رضا علوی نے کیا کہ جی ماتم کرنا، اپنے جسم کو کاٹنا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اس سے پہلے اس نے یہ اعتراض کیا کہ آج اگر کوئی غیر مذہب آ کر آپ سے کہے کہ تم کہتے ہو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ بابا گزارش یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر دلیل اجماع امت ہے۔ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس پر دلیل اجماع امت ہے۔ آپ کے اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹیں، تو ہم حضرت حسین کو دیکھ کر اپنا جسم کاٹتے ہیں، تو یہ جسم کو کاٹنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ ہماری طرف سے پہلی گزارش ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جن عورتوں نے، جن مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، وہ مسلمان تھی یا کافرہ تھی؟ وہ مسلمان تھی یا کافرہ؟ وہ تو مسلمان تھی ہی نہیں، وہ تو کافرہ تھی، تو آپ نے پھر انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے ہاں ماتم کرنا یہ مستقل عبادت ہے، یہ مستقل عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، تو اس پر قرآن کریم کی آیت پیش کرو، حدیث مبارک پیش کرو، صحابہ اور اہل بیت کا عمل پیش کرو۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ یہ سوال علامہ ناصر علی نے اٹھایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جدید دور ہے، آپ چھوٹی چھوٹی چھریاں مارتے ہو، جدید دور ہے تو ایک پستول لو، گولی مارو، ٹھا کرو، اپنے آپ کو ختم کر دو، لوگوں کو پتا چلے کہ یہ حضرت حسین کے عاشق ہیں۔ پھر اس پر جو اس نے دلیل دی ہے، ایک اشکال پیش کیا ہے، شبہ اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں تو آپ شیطان کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارتے ہیں، اب جدید دور ہے، بم مارو اور سارا کا سارا ختم کر دو، تو یہ اس کا شبہ ہے۔ ہماری طرف سے پہلی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں شیطان کو کنکریاں مارنا یہ مستقل سنت ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ اور اہل بیت کا اس پر عمل ہے۔ اور یہ ماتم یہ تو من گھڑت ہے، ماتم یہ من گھڑت ہے۔ اگر ماتم جائز ہے، عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، تو اس پر دلیل پیش کرو۔ شیطان کو کنکریاں مارنا یہ سنت ہے اور ماتم کرنا یہ من گھڑت ہے، تو یہ قیاس فاسد ہے۔ ایک ناجائز چیز کو سنت پر قیاس کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ بے وقوفی ہے اور حضرت قبلہ کی پرلے درجے کی ضلالت اور گمراہی ہے۔ یوں سمجھے کہ حضرت کی کم علمی کی واضح دلیل ہے۔ ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جی ماتم کرنا، ہے کرنا، رونا اور پیٹنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، تو وہ جب شام کو گھر واپس آئے تو قرآن کہتا ہے عشاء یبکون، شام کو وہ روتے ہوئے گھر واپس آئے، ہے یوسف ہے یوسف۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا، یہ کام اچھا نہ ہوتا، تو اس کا ذکر قرآن کریم میں کیوں ہے؟ بھی کسی چیز کا قرآن کریم کے اندر آ جانا یہ اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے جو ہے کیا یا رونے لگے، روتے ہوئے آئے، تو اس کام کو دیکھ کر
اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو اچھا نہیں سمجھا، انہوں نے اس عمل پر انہیں شاباش نہیں دی، انہیں یہ نہیں کہا بھی آپ نے اچھا کام کیا ہے، بلکہ وہ خود سمجھ گئے کہ یہ کاروائی خود انہوں نے کی ہے، تو یہ ان کا تذکرہ کسی حوالے سے بھی اچھا نہیں ہے، تعریف کے قابل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت سے جوڑا ہے، مرتے دم تک ہمیں عقائد اہل سنت والجماعت پر کار بند رہنے کی، اپنے عقائد و نظریات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔